محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ شب کے مختصر حصے میں براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا اور پھر وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا استقبال کی خاطر جمع ہونا اور پھر نماز میں ان کی امامت فرمانا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور وہاں پر رہنے والے فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرنا، حتیٰ کہ 7ویں آسمان کو عبور فرما کر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، پھر یہاں سے اس مقام میں پہنچنا جہاں قلموں کی چلنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ محترم ناظرین، اور انعام کے طور پر امت کے لیے 5 نمازوں کا فرض ہونا اور باقی ماندہ حصے شب میں مکہ مکرمہ میں واپس آنا، یہ سب قرآن و احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کروائی گئی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر جلوہ افروز تھے اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء فرمائی اور ہمارے درمیان محو خواب ہو گئی۔ فجر طلوع ہونے سے ذرا دیر پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیدار کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھ لی تو فرمایا، اے ام ہانی، میں نے آخر میں تمہارے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی جیسا کہ تم نے مجھے اس وادی میں دیکھا۔ اس کے بعد میں بیت المقدس گیا اور اس میں نماز پڑھی، پھر صبح کی نماز اب تمہارے ساتھ پڑھی ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس بات سے بخوبی طور پر پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج شریف جسمانی تھا۔ محترم ناظرین، جب صبح کا اجالا پھیلا اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا عجب عالم تھا، کوئی تو مسخرے اڑاتا تھا اور کوئی حیرت کا اظہار کرتا تھا۔ پھر سب نے امتحان کے غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات شروع کر دی اور دریافت کیا کہ یہ بتلائے کہ بیت المقدس کی شکل و صورت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ ان کا یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے آج تک مسجد اقصی دیکھی ہے، اس لیے وہ اس بات کا ٹھیک جواب نہ دے سکے گی۔ انہوں نے مسجد اقصی کے بارے میں ہر طرح کے سوالات کرنا شروع کر دی کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس میں روشن دان کہاں پر ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجد اقصی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی گئی اور جو نشانیاں کفار پوچھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے ان کو بتائے جاتے تھے۔ اس کے بعد کفار خاموش ہو گئے اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائے کہ ہمارا فلاح قافلہ جو شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاح قبیلے کے تجارتی قافلے پر میرا گزر مقام روحا میں ہوا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، ان کے سامان کے پاس گیا تو وہاں پر کوئی نہ تھا اور ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا۔ اس کے بعد فلاح قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاح مقام میں ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ان میں سے ایک سرخ اونٹ تھا جس پر 2 خروار کالے اور سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر اس کے بعد فلاح قبیلے کے تجارتی قافلے سے فلاح مقام میں ہمارا گزر ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ خروار تھے، اور یہ قافلہ ان قریب تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ
ٹھیک اسی طرح ہوا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان قافلے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ہر ایک کے لیے فدیے کی ادائیگی کا ایک مقدار مقرر کیا گیا تھا۔ جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی فدیہ ادا کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا، میرے پاس مال نہیں ہے، میں یہ فدیہ کہاں سے ادا کروں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سونے سے ادا کرو جو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت تم نے اپنی بیوی ام الفضل کے سپرد کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اگر میں بدر میں مارا جاؤں تو اس میں اس قدر خرچ کر لینا اور اس قدر بیٹوں میں سے ہر ایک کو دے دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور کہا، یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ رسول کریم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، سچ ہے، کیونکہ اس وقت جب میں نے سونا ام الفضل کے سپرد کیا تھا اور یہ وصیت کی تھی تو سوائے میرے اور ام الفضل کے اس مال کی کسی کو خبر نہ تھی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں پر مفصل ویڈیو شریک کریں۔ شکریہ۔